اور آج کے اس مجمع میں ہم سب، میں بھی، آپ بھی، اور ہم سب پاکستانی اہلیان پاکستان انڈیا کی اپنی اس بہن کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں جس نے 2-3 دن پہلے اپنے کالج کے اندر ان شر پسند گنڈوں کے سامنے، ان ہندوؤں کے سامنے، جے شری رام کا نعرہ لگانے والوں کے سامنے، شرکیہ نعرہ لگانے والوں کے سامنے، بے پر اور بے حیا قسم کے ان نوجوانوں کے سامنے جس زوردار نعرہ اور جس زوردار انداز میں نعرہ تکبیر بلند کیا ہے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی ہے، ہم سب اسے سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ کس انداز سے اس نے عزت کو بلند کر دیا، کس انداز سے اس نے اسلام کے وقار کو بلند کر دیا، اور رب کعبہ کی قسم اس نے اللہ کی عزت کا نعرہ لگایا، اس نے اللہ کی کبریائی کا نعرہ لگایا، اللہ نے منٹوں میں اسے یہ انعام دے دیا کہ پوری دنیا کے اندر اللہ نے اس کی عزت کو بلند کر دیا۔ کون جانتا تھا اس معصوم بچی کو؟ کوئی جانتا تھا؟ کوئی پہچانتا؟ آج پوری دنیا کے سارے چینلوں پہ اسی کی خبریں ہیں، سارا سوشل میڈیا اسی کو سلام کہہ رہا ہے، ہر کس کہیں سے اسے تحفے پیش کیے جا رہے، ہدیے پیش کیے۔ اس لیے ہمارا بھی آپ کو یہ پیغام ہے، کمزور نہ بنی۔ ایسا کہیں معاملہ ہو تو کمزوری جو ہے نا، یہ ایسا جرم ہے دنیا کبھی معاف نہیں کرتی۔ اگر وہ اس موقع پہ ڈر جاتی، پیچھے ہٹ جاتی، کہاں ہوتا وہ کام؟ پتہ نہیں اب اس کے نتیجے میں اس شر میں کتنے خیر کے پہلو نکلیں گے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے یہ ایک شر کا واقعہ ہوا لیکن اس سے خیر کے بڑے پہلو نکلیں گے، لہٰذا یہ بہادری کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر ہم کمزور بن جائیں تو کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، سنیے گا 1-2 منٹ، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری۔ علامہ اقبال کہتا ہے، ماری بہت بڑا شاعر تھا، کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دن ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا کہ شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو ماں، کہ اسی ترکیب سے شاید گوشت کھا لے۔ معری بڑا شاعر ہے، عرب کا شاعر ہے، گوشت نہیں کھاتا تھا۔ ایک دن ایک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا، شاید کہ یہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، سامنے بھنا ہوا، مسالے لگے ہوئے، خوشبوئیں مہکتی ہوئی، وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، اللہ اللہ، وہ خوان تر و تازہ معری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اس کی 2 کتابیں ہیں غفران و لزومات شاعری کی، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ جرم کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ اے پرندہ مجھے یہ تو بتا تیرا جرم کیا ہے کہ تجھے پکڑا گیا، پھر تجھے کاٹا گیا، پھر تیرا بوٹیاں بنائی گئی، پھر تیری کھال اتاری گئی، پھر تجھے بھونا گیا، پھر تجھے اب مثالے لگائے گئے۔ او بیچارہ پرندہ تیرا جرم کیا ہے، اے مرغ کے بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو تیرا وہ جرم کیا ہے، یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، خود علامہ کہتا ہے اے کاش تو شاہین ہوتا، تو زمین پہ نہ ہوتا، تیری فضا بلند ہوتی، تیری پرواز اونچی ہوتی، تیری ہمت اوپر ہوتی، کوئی جتنے تیر مارتا رہتا، تیری پرواز اتنی اونچی ہوتی کہ کسی کا تیر تجھے لگتا ہی نہ، تیری ہمت اتنی ہوتی کہ ہر تیر کا تو مقابلہ کر لیتا۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین بنا تو، دیکھے نہ تیری آنکھ نے قدرت کے اشارات، اگر تو بلندیوں پہ جاتا تجھے کتنی بلندیاں ملتی۔ پھر اینڈ پہ علامہ اقبال نتیجہ دیتا ہے اپنی نظم کا، اور علامہ اقبال کہتا ہے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے،
ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جو بندہ کمزور ہو جاتا ہے یہ دنیا اسے کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو کمزور تھا، تجھے پکڑ لیا گیا، تجھے ذبح کر دیا گیا، لیکن اگر تو کمزور نہ ہوتا، تو شاہی ہوتا، تو بہادر ہوتا، بلندیوں میں تیری پرواز ہوتی، ہمت تیری اونچی ہوتی، جذبہ تیرا اونچا ہوتا، اڑان تیری اونچی ہوتی، کوئی تجھے پکڑ نہ سکتا، ذبح نہ کر سکتا، زیر نہ کر سکتا، گرا نہ سکتا۔ بس یہی میں بھی پیغام دیتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، کہ جس طریقے سے اس بہادر بیٹی نے بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، ہمیں بھی ایسے موقعوں پہ ڈٹ جانا چاہیے۔ کفر جھاگ کی طرح ہوتا ہے، حق والا تھوڑا سا ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے، وہ جھاگ کبھی اس حق کا مقابلہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ غیرت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔